بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جب میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس ٹائم جو میرے سے انٹرویو کیے گئے تھے اور اس کے جو کوسچنز تھے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایم فل میں مجھ سے کون کون سے کوسچنز پوچھے گئے تھے انٹرویوز میں۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں کلیئر کر سکی تھی ٹیسٹ کی، اس میں میرے 50 سے لیس مارکس تھے۔ سیکنڈ اٹیمپٹ میں پھر میرے 50 سے پلس مارکس آئے اور اس کے بعد انٹرویو لسٹ میں میرا نام آیا، تو انٹرویو کے لیے میں گئی وہاں پر، اور جو کوسچنز میرے سے پوچھے گئے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ فرسٹ جو کوسچن تھا وہ تھا جی آپ کا انٹروڈیوس یور سیلف۔ انٹروڈیوس یور سیلف سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ موسٹلی اردو تھا وہاں پر، اور میرے سے پہلے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ آ رہے تھے باہر، اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کون سا میڈیم آف انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں، تو کوئی بولتا تھا کہ جی بالکل انگلش میں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں اور کوئی لینگویج یوز نہیں ہو رہی، اردو میں بھی نہیں ہو رہا، صرف انگلش بولنی ہے آپ نے، جیسے بھی ہو انگلش بولے۔ تو جو بھی ہے ہماری فلوئنسی اس طرح سے نہیں ہے انگلش میں بالکل کہ ہم ٹوٹلی میڈیم آف انسٹرکشن اپنا انگلش یوز کریں۔ تو میں بڑی کنفیوز ہو رہی تھی اس چیز کو لے کے، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لیا، اور جب میری باری آئی تو میں انٹر ہوئی روم میں، تو سب سے پہلے ایک ٹیبل تھا، راؤنڈ تھا بہت بڑا، اور کمیٹی روم تھا وہ، اور وہاں پر میرے ٹائم پہ 7 سے 8 جو پروفیسرز تھے وہ آ کر بیٹھ چکے تھے۔ جب انٹرویو سٹارٹ ہوئے تھے تب 3 سے 4 تھے، لیکن میری باری آئی تھی ایوننگ ٹائم میں، تو اس ٹائم تک سارے ٹیچرز فری ہو کر آ گئے تھے کمیٹی روم میں، اور 7 سے 8 جو پروفیسرز تھے وہاں کے پنجاب یونیورسٹی IER کے، وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ میرے سے کوسچن پوچھ رہے تھے۔ جو سب سے پہلے میرے سے کوسچن پوچھا گیا انٹروڈیوس یور سیلف، وہ میں نے اپنے بارے میں بتایا، اپنی جو ڈگری تھی، اپنا جو ایریا ہے، سارا کچھ، میں کہاں کی رہنے والی ہوں، MA میں نے کہاں سے کیا ہے، وہ ہر چیز میں نے ڈیٹیل ان کے ساتھ یہاں پر شیئر کی۔ اور میرا یہاں پر جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ موسٹلی اردو تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، انگلش بھی تھا، تھوڑا سا میں کنفیوز ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک لمبا سا سانس لیا، تو وہاں پر ایک سائیکالوجی کے ٹیچر تھے، وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو میرا ان کو دیکھ کر تھوڑا سا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، تو پھر میں نے اردو میں ہی ان کے ساتھ پھر جو انٹرویو تھا وہ میں نے سٹارٹ کر دیا۔ انٹروڈیوس کرانے کے بعد جو میرے سے انہوں نے کوسچن پوچھا تھا وہ آیا تھا جی کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں۔ لرننگ سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں انہوں نے میرے سے سارا پوچھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے اپنے MA کے کورس میں کلاسیکل کنڈیشننگ بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، یہ میری ایک سیلف اسٹڈی تھی، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو کلاسیکل کنڈیشننگ کو میں نے سارا ایکسپلین کیا، پاولوو اور ڈاگ کے ساتھ جو بھی ایکسپیریمنٹ تھا، ہر چیز پوری A to Z جو کلاسیکل کنڈیشننگ تھی نا، وہ میں نے ان کے ساتھ وہاں پر شیئر کر دی۔ اور اسی کے دوران نا انہوں نے میرے سے ایک اور کوسچن پوچھا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے وہاں پر سوری کر دیا کہ سوری سر، مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس کرٹیسزم، ہوا ہوگا لیکن مجھے نہیں معلوم، میری جو نالج ہے وہ یہیں تک کا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں۔ انہوں نے اس چیز پہ مجھے گڈ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، اور میں نے کہا سر میں بتا بھی نہیں سکتی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو میں اپنے مارکس آپ کے سامنے ڈیڈکٹ نہیں کروا سکتی۔ پھر جو میرے سے انہوں نے کوسچن پوچھا وہ پوئٹری کا تھا کہ آپ کوئی بھی آپ کو جو شعر پسند ہو اچھا سا، وہ آپ ہمیں سنائیں۔ تو میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر تھا وہ میں نے وہاں پر سنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو میرے سے کوسچن پوچھا گیا وہ تھا کہ کیا آپ نیوز پیپرز پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا سوری سر میں نہیں پڑھتی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے موبائل ہمارے پاس ہے، ہاں اس کے لحاظ سے آپ میرے سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر یوز کرتے ہو، فیس بک یوز کرتے ہو، تو وہاں پر جو کرنٹ افیئر سے ہم اویئر ہوتے ہیں اس کے بارے میں مجھے ضرور نالج ہے، لیکن اگر آپ نیوز پیپر کی بات کریں، پرنٹ میڈیا کی بات کریں، تو وہ میں ریڈنگ نہیں کرتی، وہ میں نے ان کو صاف وہاں پر منع کیا۔ اور سوشل میڈیا کے جو ایپس تھے اس چیز کے حوالے سے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، وہ میں نے وہاں پر ان کے ساتھ شیئر کیے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا کہ اب کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے کہا سر ایک تو انٹرسٹ اتنا مطلب نہیں ہے، نہ اب اتنا چلتا ہے نیوز پیپرز، نہ اب آتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نیوز جو ہے وہ آلریڈی پہلے ہی آ چکی ہوتی ہے پرنٹ میڈیا میں آنے سے پہلے ہی، تو وہیں سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میری جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ موسٹلی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس لیے میرا اتنا نالج نیوز پیپر کے حوالے سے نہیں ہے۔
پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا جی آپ اگر اسٹڈی کرتی ہیں تو آپ کون سی بکس آپ نے ایسی ہیں جو آپ نے اسٹڈی کی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میں نے ان کو وہاں پر 3 سے 4 کتابوں کے نام بتائے اور ود آتھر نیم، جن میں سے ایک ریسرچ کی بک تھی ہاؤ ٹو ایویلویٹ ریسرچ جو فرینکل کی تھی وہ، پھر رابرٹ ایس لیون کی تھی ایجوکیشن سائیکالوجی کی، وہ میں نے ان کو بتایا. پھر اسسمنٹ کی ایک بک تھی نارمن گراؤنڈلینڈ کی، وہ میں نے بتائی. فلاسفی کی ایک بک تھی، اس کے بارے میں نے مطلب آپ نے اگر آپ سے کوئی اس طرح کا کویشچن پوچھا جائے کہ آپ سیلف اسٹڈی کرتی ہیں تو کون سی بکس آپ نے پڑھی ہیں، تو ان کچھ کتابوں کے نیم جو ہیں وہ آپ نے پوری بک کا نام اور ساتھ میں اس کا آتھر نیم یہ آپ لوگوں نے وہاں پر ضرور بتانا ہے. تو وہ بڑے امپریس ہوئے اس چیز سے کہ آپ ابھی ایم فل کا انٹرویو دینے آئے ہیں اور ایم اے کیا ہے آپ نے، تو آپ جو یہ کتابیں جن کتابوں کے آپ نام لے رہے ہیں تو ایم فل میں یوز کی جاتی ہیں، تو آپ نے اس کو سیلف اسٹڈی مطلب کیسے آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے کچھ سینئرز ہیں، انہوں نے مجھے یہ بک سجیسٹ کی تھی. تو جو میں نے آپ کو کلاسیکل کنڈیشننگ جو میں نے بتائی ہے وہ بھی میں نے رابرٹ ایس لیون کی بک سے ہی ساری ڈیٹیل پڑھ کر میں نے آپ کو بتایا ہے. تو وہ انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا اس چیز کے اوپر، اور سیلف اسٹڈی کے اوپر انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں بکس نیم اور آتھر کا. اور بس اس کے علاوہ ایسے ہی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں ہماری آپس میں، یونیورسٹی کے حوالے سے لے کر جو پچھلا مطلب جہاں پر میں آلریڈی پڑھ رہی تھی وہاں پر اس کے انہوں نے پوچھا میرے سے، اور بس پھر انہوں نے مجھے تھینک یو کہا. نیکسٹ انہوں نے ریکمینڈ کیا دوسرے مطلب یہ جو کویسچنس تھے یہ 3-4 ٹیچرز نے میرے سے پوچھے تھے، اور پھر انہوں نے نیکسٹ جب کیا تو انہوں نے کہا نہیں اٹس اوکے تھینک یو. تو میں نے وہاں پر پھر ان کو تھینک یو کیا اور پھر میں وہاں سے باہر آ گئی. اور جب میں باہر آئی تو میرے کچھ سینئرس تھے، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیسا ہوا انٹرویو. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس سوال پر انہوں نے میرے سے کرٹیسزم کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہاں پہ سوری کیا کہ مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. میں نے کہا وہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہی چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ جو آپ کو معلوم تھا وہ آپ نے بتا دیا، جو آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسکیوز کر لیا. تو بس دیٹس اٹ، یہی چیز دیکھی جاتی ہے وہاں پر. ہر چیز تو انسان کو معلوم نہیں ہوتی. تو یہ میرے کچھ کوسچنس تھے، اور تقریباً انٹرویو کے ہوتے ہوئے یہ 20 منٹ لگ گئے تھے میرے اس انٹرویو کو. تو یہ بڑا اچھا انٹرویو رہا تھا میرا ان کے ساتھ. اور میرا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کمپلیٹ اردو تھی، کوئی انگلش میں نہیں تھا، اردو تھا. میں نے وہ دیا وہاں پر ان کو جتنے بھی آنسرس تھے اردو میں نے دیے تھے. اور اس کے بعد تھینک یو کیا، اللہ حافظ کیا، اور میں وہاں سے واپس آ گئی. تو لیکن جو میری انٹری کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ میں انٹر ہوئی، میں ان کمنگ بولا اور انہوں نے کہا یس. میں گئی وہاں پر چیئر پر میں بیٹھ گئی، بیگ اپنا میں نے زمین پر رکھا اور ہاتھ میں نے اپنے بازو اپنے دونوں میں نے ٹیبل پر رکھے. مطلب بہت کانفیڈنس وے میں وہاں پر جا کر بیٹھی. تو وہ جو سائیکالوجی کے ٹیچرس تھے بس وہی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. شاید وہ سائیکالوجی کے تھے تو وہ میرا ایک بیہیور جو تھا وہ اسٹڈی کر رہے تھے اس چیز کو. تو وہ مسکرا رہے تھے میرے اس بیہیور کو دیکھ کر کہ کس طرح سے یہ انٹر ہو رہی ہے، کیسے اپنا بیگ رکھ رہی ہے، کس طرح سے اس کی سٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارا سینیریو تھا وہاں پر. ہوپ سو آپ کو اس سے ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ ملے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.